یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کرن نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرن بیٹھی ہوگی۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور روم سے باہر آیا تو امی کھانا لگا رہی تھی۔ بھابھی عبایا پہن کر اپنے روم سے نکلتے ہوئے بولیں، خالد جلدی کھانا کھاؤ، تمہارے بھائی آ رہے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا۔ کرن پانی دینے آئی تو مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ پانی رکھ کر وہ واپس چلی گئی۔ میں نے کھانا ختم کیا تو بھائی آ گئے۔ بھائی بولے چلو بھائی ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھابھی کا سامان گاڑی میں رکھا، میں نے اپنا بیگ لیا، سب سے مل کر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور بھائی ہم لوگوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے۔ 5:15 بجے اسٹیشن پہنچے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ ہم لوگ جلدی جلدی اے سی سلیپر بوگی میں گھس گئے۔ بھائی نے ہمارا 2 برتھ والا کیبن دیکھا تو بولے یہ ٹھیک کیا تم نے کہ 2 برتھ والا بک کروا لیا۔ بھابھی کہنے لگی ہاں اب یہاں اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی بھابھی یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بھائی نیچے اتر کر کچھ چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر آ گئے اور اسی دوران ٹرین کا ٹائم ہو گیا۔ بھائی نے ہم دونوں سے مل کر جاتے ہوئے بولے خالد بھابھی کو خیال سے لے کر جانا اور ہر اسٹیشن پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بھائی آپ بے فکر ہوں، میں بھابھی کا خیال رکھوں گا۔ بھابھی بولی آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گی۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ بھائی بھی جلدی سے ہماری بوگی سے اتر گئے۔ میں نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور سامان سیٹ کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور عبایا اتارنے لگیں۔ بھابھی میرے سامنے کھڑے ہو کر عبایا اتارنے لگیں۔ عبایا اترتے ہی بھابھی کو دیکھ کر تو مزہ آ گیا۔ بھابھی نے ہلکا لون کا پنک کلر کا کرتا، جس میں سے بھابھی کا سفید جسم بھی نظر آ رہا تھا، کرتے کے نیچے سفید ٹائٹ پاجامہ پہنی ہوئی تھی۔ بھابھی اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی کچھ نہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بھابھی میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں جی اب بولو یہ رات کو تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ فون پر کس سے کے ساتھ کال کر رکھی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے پتا تھا کہ تم نے میری باتیں سن لی ہیں اور میں یہی بات کرنے تمہارے روم میں آئی تھی، لیکن تم تو کسی اور کام میں مصروف تھے۔ میں بولا آپ کی باتیں سن کر یہ کام ہو گیا تھا۔ بھابھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ بھابھی کے جسم سے بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ بتائیں کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ بھابھی نے مجھے دیکھا اور کہا خالد بات یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے جو ساہیوال میں رہتی ہے۔ میری تو شادی ہو گئی لیکن اس کی ابھی تک نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں آپس میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری شادی کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ بہت پیاسی ہوگی تو میرے ساتھ فون پر باتیں کیا کرے گی، اور کل اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ فون پر ایسی باتیں کروں۔ اس کو منع بھی کیا لیکن وہ بہت بضد تھی، اس لیے میں اوپر اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم کو بھی اس سے ملوا دوں گی اور میرا اور کوئی چکر نہیں ہے۔ میں بولا بھابھی تو اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو بات بگڑ جائے گی، وہ تو آپ پر شک کریں گے کہ آپ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں، اور رات میں اٹھا تھا، اگر کوئی اور اٹھ جاتا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ بھابھی بولی کہ میں جب بھی اس سے بات کرتی ہوں تو دوپہر میں کرتی ہوں، جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں۔ کل پہلی دفعہ رات میں بات کی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اور کوئی آ جاتا تو مشکل ہو جاتی۔ ٹرین لانڈی اسٹیشن کراس کر رہی تھی۔ بھابھی بولیں تم یہ بتاؤ اس دن جب میں کپڑے دیوار پر ڈال رہی تھی تو میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ میں بولا کہ بھابھی میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں۔ بھابھی بولی تو باہر دیکھتے دیکھتے میرے پیچھے کیا لگا دیا تھا؟ بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ اب بھابھی بھی موڈ میں آ رہی ہیں، تو میں نے بھی تھوڑا کھلنے کا فیصلہ کیا اور بولا بھابھی سین ہی ایسا تھا کہ ایسے ہو گیا۔ بھابھی بولی پھر تو ساہیوال تک تم بہت خوش رہو گے۔ میں بولا وہ کیسے؟ بھابھی مسکراتے ہوئے بولیں کہ جب سے عبایا اتارا ہے تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا بھابھی
پہلی دفعہ آپ میرے اتنے قریب ہے اور آپ کا یہ ڈریس تو کمال کا ہے۔ بھابھی سیٹ سے کھڑی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولیں، نارمل ڈریس ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بھابھی اپنے کرتے کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے بولیں، یہ گرمی کا ڈریس ہے، اور گھوم کر مجھے اپنا ڈریس دکھانے لگیں۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، اوئے کیا ہوا؟ بھابھی کو دیکھ کر پیاسے ہو گئے ہو کیا؟ چلو میں تم کو کول ڈرنک پلاتی ہوں۔ میں بولا، بھابھی کول ڈرنک پینے سے کیا ہوگا؟ بھابھی کول ڈرنک نکالتے ہوئے بولیں، تو اور کیا پینا ہے؟ جبھی ٹرین نے پٹری چینج کی اور بھابھی لڑکھڑا گئیں اور میرے اوپر آ گریں۔ میں نے بھابھی کو پکڑا اور بھابھی میری گود میں بیٹھ گئیں۔ ٹرین فل اسپیڈ میں تھی۔ بھابھی اٹھتے ہوئے بولیں کہ شکر ہے کول ڈرنک نہیں گری۔ میں بولا، بھابھی آپ بیٹھے، میں نکالتا ہوں۔ میں نے بھابھی کے ہاتھ سے کول ڈرنک کی بوتل لے کر ایک ڈسپوزیبل گلاس میں اسے ڈالا اور گلاس بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیں، ٹھنڈا ٹھار ڈرنک پی لیں، کچھ تو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نا۔ خالد تم بہت اچھے ہو، تمہیں میرا کتنا خیال ہے، سچی تم میرے دیور سے زیادہ میرے دوست ہو۔ مجھے واقعی بڑی گرمی لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اپنی قمیض کے بٹن کھول کر تھوڑی ہوا ہی لگوا لوں۔ میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ ڈبے میں اس وقت ہم دونوں کے سوا اور کون ہے، اور ابھی اگلا اسٹیشن آنے میں کافی دیر ہے۔ آپ بے شک اپنی قمیض اتار کر ایزی ہو جائے، میں کیبن کی کنڈی لگا دیتا ہوں۔ بھابھی نے میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں بھی دوسرے گلاس میں کول ڈرنک ڈال کر پی رہا تھا۔ اس دن گرمی بھی کافی تھی۔ خالد میں اپنی قمیض اتار تو دوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی وعدہ تو نہیں کرتا کیونکہ گرمی بہت ہے، میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی قمیض اتار کر کچھ ریلیکس ہو جاؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، خالد مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے دھیان سے کرنا، سفر کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی اوپر سے آ ہی نہ جائے۔ بابا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہم گھر میں ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں نے بھابھی کا خوف دور کرنے کے لیے کہا، بھابھی آپ تو بس یوں ہی ڈر رہی ہیں، ٹرین پوری رفتار سے چل رہی ہے، کس نے آنا ہے، اور میں نے کیبن کی کنڈی بھی لگا دی ہے۔ میری تسلی کرانے پر بھابھی کو حوصلہ ہوا اور انہوں نے اپنی قمیض کا دامن پکڑ کر آہستہ آہستہ اپنی قمیض اتار دی۔ میں للچائی ہوئی نظروں سے اپنی گوری چٹی بھابھی کا کسا ہوا جسم دیکھنے لگا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ دلکش بدن دیکھ کر میری کیا حالت ہو گئی۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ماتھے پر پسینہ دیکھ کر بھابھی ایک ادا سے مسکرا کر کہنے لگیں، خالد لگتا ہے تم نے مجھے پہلی بار اس حالت میں دیکھا ہے، اسی لیے تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ابھی تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں بنیان بھی اتار دوں۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ میرے دل میں بھی اپنی پیاری بھابھی کا بھرپور اور دلکش جسم دیکھنے کی آرزو جانے کب سے کروٹیں لے رہی ہے۔ ایسے خوبصورت بدن کو نسیم والوں کو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میرے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر بھابھی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پھر جب ایسا ہوا تو ایسا لگا جیسے میرا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس کہانی کا اگلا حصہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ بنے رہیے اس چینل کے ساتھ اگلی قسط کے لیے۔ آپ کے قیمتی وقت اور بھرپور محبت کا بہت بہت شکریہ۔